میں ہوں عمر مختار، میرے نام میں کوئی زیر نہیں۔ اکتوبر 1911 میں اٹلی کے رائل میرین نے لیبیا پر حملہ کر کے 3 دن طرابلس اور بن غازی پر مسلسل بمباری کی اور قبضہ کر لیا۔ ترکی کی فوجیں مقابلہ کرنے کے بجائے پسپا ہو گئیں۔ لیبیا کا اکثریتی اور اہم ترین علاقہ اٹلی کے قبضے میں چلا گیا، لیکن جلد ہی اطالوی فوج کو لیبیا میں شدید گوریلا جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ لیبیا میں اطالوی فوج کو سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ شدید مزاحمت کا سامنا عمر مختار کے گروہ کی طرف سے کرنا پڑا۔ تبروک کے چھوٹے سے گاؤں میں ایک انتہائی غریب گھرانے میں 1858 میں پیدا ہونے والے عمر مختار اپنی زندگی کے ابتدا میں ہی باپ کے سائے سے محروم ہو گئے تھے۔ آپ کی تمام تعلیم علاقائی مساجد اور مدرسوں میں مکمل ہوئی۔ جب اطالوی فوجوں نے لیبیا پر قبضہ کر لیا تو 52 سالہ عمر مختار ایک مسجد میں قرآن کا معلم تھا، لیکن آپ کو افریقی ملک چاڈ میں فرانسیسی فوج کے خلاف گوریلا جنگ کا تجربہ حاصل تھا۔ آپ صحرائی جنگ کی بہترین حکمت عملیوں کے ماہر تھے۔ وہ اطالوی فوجوں کے مقابلے میں مقامی جغرافیائی سے بھی خوب واقف تھے، لہٰذا آپ نے استعماریوں کو انتہائی زک پہنچائی۔ وہ انتہائی مہارت کے ساتھ بار بار اطالوی فوجوں پر حملہ کرتا، ان کو شدید نقصان پہنچاتا اور پھر صحرا میں روپوش ہو جاتا۔ اس نے گھات لگا کر دشمن کی سپلائی لائن کو برباد کر دیا۔ اطالوی بہت حیران اور پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوفزدہ بھی ہو گئے۔ 1924 میں جبل اخدار کے پہاڑی علاقے میں اطالوی گورنر ارنسٹو بیمبیلی نے ایک انسداد گوریلا فورس بنائی، جس نے اپریل 1925 میں مزاحمتی فورسز کو شدید نقصان پہنچایا، جس کے بعد عمر مختار اپنی حکمت عملی میں تبدیلی لانے پر مجبور ہو گیا۔ اسی اثناء میں وہ مصر سے امداد حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ 1925 سے لے کر 1928 تک عمر مختار کی جدوجہد کا عروج تھا۔ لیبیا میں جہاں جہاں بھی اطالوی فوج موجود تھی، وہاں وہاں عمر مختار نے حملے کیے، حتیٰ کہ اطالوی جنرل ٹیروزی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ عمر مختار غیر معمولی استحکام اور طاقت کا حامل صحرائی شیر ہے۔ فروری 1929 میں اطالوی گورنر اور عمر مختار کے مابین جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا، مگر نومبر 1929 میں وہ معاہدہ ختم کرتے ہوئے دوبارہ جنگ شروع کر دی گئی۔ پھر اطالوی حکومت نے لیبیا میں اپنی فوج کو بے پناہ جنگی وسائل سے لیس کرتے ہوئے جبل اخدر کا مکمل گھیراؤ کیا۔ پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا، حتیٰ کہ غیر مسلح عام شہریوں میں سے بھی کوئی آ جا نہیں سکتا تھا۔ مزاحمتی مجاہدین ہر قسم کی مدد اور کمک سے عاری ہو گئے۔ مقامی غداروں اور مخبروں کی مدد سے 11 ستمبر 1931 میں صحرا کا شہر حالت جنگ میں گرفتار ہوا۔ 73 سالہ عمر مختار کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور پھر پورے شہر پر ہوائی جہازوں سے بمباری کی گئی۔ اطالوی جنرل راڈولفو گریسیانی نے اٹلی حکومت کو بھیجی گئی رپورٹ میں لکھا کہ درمیانی قد کا سفید بارش بوڑھا عمر مختار انتہائی چست، چالاک اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ باکردار اور بہادر بھی ہے۔ جب عدالت میں عمر مختار سے پوچھا جاتا ہے کیا تم نے اٹلی کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، عمر مختار جواب دیتا ہے جی ہاں، میں نے اٹلی کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ دوبارہ پوچھا گیا کیا تم نے لوگوں کو اس جنگ پر ابھارا؟ ہاں، میں نے لوگوں کو جنگ پر ابھارا۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہیں اپنے کیے کی کیا سزا ملے گی؟ جی ہاں، مجھے پتا ہے۔ کیا یہ تمہارا اعتراف ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ جی ہاں۔ تم کتنے سال سے اٹلی فوجوں سے جنگ کر رہے ہو؟ میں 20 سالوں سے۔ کیا تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا تم کو احساس ہے کہ تم کو پھانسی دی جائے گی؟ جی ہاں، مجھے پتا ہے کہ مجھے پھانسی دی جائے گی۔ جج اسے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے تمہارے اس طرح کے انجام پر دکھ
اور افسوس ہے۔ عمر مختار جواب دیتا ہے، نہیں، بلکہ یہ میری زندگی کا حسین اختتام ہے۔ جج اس کو لالچ دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسے مکمل معافی کی پیشکش کرتا ہے، اس شرط پہ کہ وہ مجاہدین کو لکھ دے کہ وہ اٹلی کے خلاف جہاد روک دیں۔ عمر مختار اسے دیکھتا ہے اور اپنا مشہور زمانہ قول کہتا ہے، جو انگلی ہر نماز میں اللہ کے وحدانیت کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہو، اس انگلی سے باطل کلمہ نہیں لکھا جا سکتا۔ پھانسی سے ایک روز قبل عمر مختار نے کہا تھا، میں نے کبھی اٹلی کی حکومت کی اطاعت نہیں کی اور نہ کروں گا۔ میں نے اطالوی فوجوں کے خلاف تمام جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ جب کسی مارکے میں میری شمولیت نہیں تھی تب بھی وہ مارکہ میری کمان اور احکامات کے تحت ہوتا تھا۔ مجھے فخر ہے، میں ایک شاندار مثال پیش کرنے جا رہا ہوں، فتح یا شہادت۔ اس طرح عمر مختار کی 30 سالہ جنگی مزاحمت کا خاتمہ ہو گیا اور آپ شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو گئے۔ آپ کا نام رہتی دنیا تک اسلام کی کتابوں میں سنہری حروفوں سے لکھا جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔